हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे और लाइफ के मज़े लूट रहे होंगे। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर चलने वाले नॉवेल वो इश्क शराब सा की नेक्स्ट एपिसोड का वेट भी कर रहे होंगे। तो आपके इंतज़ार की घड़ियों को ख़त्म करते हुए हम ले आए हैं आप लोगों के लिए वो इश्क शराब सा की एपिसोड 25, जो कि इस नॉवेल की लास्ट एपिसोड है। झटका लगा ना सुनकर? जी बिल्कुल, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस नॉवेल की लास्ट एपिसोड। तो फिर बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले लास्ट एपिसोड को रीड कर लेते हैं। मगर उससे पहले आप कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, और साथ साथ आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करना है बेल आइकॉन को, ताकि इसी तरह के मज़े मज़े के और दिलचस्प नॉवेल्स आप हमारे चैनल पर पढ़ सकें। चलिए जनाब, तो स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड। वो इश्क शराब सा, रिटन बाय हुरिया मलिक। लास्ट एपिसोड। हाल। रुशाने शशतर निगाहों से अपनी आगोश में गिरे उसके वजूद को देख रही थी। इसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि अंडरवर्ल्ड का डेविल, ये हसीन देवता, इसके इश्क में पागल होता इसी के हाथों गोली खा के मर गया था। इसका दिल इस वक्त अजीब से एहसास से लबरेज हो रहा था। इसने अपने मिशन की वजह से जवार खान, मीर अली, सुल्तान खान, एरिक जॉनसन सभी को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन उन चारों के जज्बात ने इसे एहसास दिलाया था कि मोहब्बत में जब बेयकीनी और बेएतमादी का अंसर शामिल हो जाता है तो इंसान गहरी खाई में जा गिरता है, जहाँ से चाह के भी वापसी मुमकिन नहीं होती। और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि इसने उन चारों के गिर्द झूठ की दीवारें खड़ी की थी। चले, वो फटी फटी निगाहों से एरिक का चेहरा ही तक रही थी, जिस पे खुली नीली आंखें जो इसके लिए गज़ल गो रहती थी इस वक्त वीरान हो चुकी थी। मारखोर की आवाज़ पर वो पूरी तरह से चौंकी और फिर एरिक का सर अपनी गोद से हटाती वो लड़खड़ाती हुई अपनी जगह से खड़ी हुई। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कोई सवाल करती, वो इसके नज़दीक पहुंचता, इसकी गर्दन की मखसूस नस दबा के उसे होशो हवास से बेगाना कर गया। रोशानी के होशो हवास से बेगाना वजूद को बाहों में भरे वो पैलेस के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकला तो बाहर एरिक के गार्ड्स मरे पड़े थे, जिन्हें वो आते हुए मौत के घाट उतार गया था। जबकि अंदर हॉल में एरिक जॉनसन की लाश, एक काफिर वहशी जो इंसानों का खून पानी की तरह बहाया करता था, इससे ज़्यादा एक ऐसे इंसान की लाश लग रही थी जो इश्क के हाथों चोट खाया हुआ था। मेरी आंखें तुम्हारे लिए हमेशा गज़ल गो रहती हैं, मेरी धड़कनें हमेशा तुम्हारा व्यर्थ करती हैं। तुम्हारी मोहब्बत की लाजवाल कीमत चुकाने वाला हूँ प्रिंसेस। तुम्हें देख के मैं खुद को भूल बैठा हूँ प्रिंसेस। ऐसी बहुत सी सरगोशियाँ इस वक्त खाली पैलेस में गर्दिश कर रही थीं, और यहाँ एक दरिंदा और वहशी अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँच गया था। कुछ लम्हों के बाद एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई और एरिक जॉनसन का वजूद हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो गया, अपने काले कारनामों के साथ। इसी बाहों में भरे जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ मुस्तरिब बैठे कर्नल खान इसे देख के चौंक गए। क्या हुआ इसे? वो फौरन परेशानी से उसके नज़दीक आए। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, लापरवाही से कहते इसने उसे बेड पे लिटा के उस पे कंबल उड़ाया। ईजे का क्या बना? उन्होंने सवाल किया तो इसकी आंखें यखलख्त दहकने लगीं। आपकी बहू के हाथों गोली खा के मर चुका है और मेरे हाथों एक धमाके में ख़त्म हो चुका है। इसके सर्द लहजे में एक तपिश सी थी, जिसको समझते हुए कर्नल खान ने कुछ कहने की बजाय सर इस बात में हिलाया। ये बेहोश क्यों हैं? इन्हें कुछ पलों के बाद दोबारा से रोशानी का ख्याल आया, क्योंकि मैं इनके सवालों के जवाब नहीं देना चाहता।
سکون سے کہتے ہوئے وہ کندھے اچکاتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بے ساختہ اسے پکارا۔ ان سے ملنے جنہیں میری خوشبو بہت پسند ہے۔ اس کے جواب پہ ان کے وجود کو جھٹکا سا لگا۔ زوار، انہوں نے خفگی سے اسے پکارا۔ آپ کی بہو ہوش میں آنے والی ہے۔ یہ نام سن کے ان کے اعصاب چٹک جائیں گے، خیال کریں محترم۔ بائیں آنکھ ونک کرتا وہ چڑھانے والے انداز میں انہیں تاؤ دلاتا وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ وہ بند دروازے کو گھورتے اسے دیکھنے لگے جو اب کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول رہی تھی۔ پولیس والوں کے ساتھ سب معاملات اچھے سے سلجھا کے وہ دن بھر کی سر کھپائی کے بعد کرنل خان کی طرف جانے کے بجائے تازہ دم ہونے کے لیے اپنے مینشن کی طرف ہی چلایا۔ وہ حسب معمول سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، لیکن وہاں محسوس ہونے والی غیر معمولی چہل پہل دیکھ کے وہ رک سا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا کھانا کس کے لیے بن رہا ہے؟ کچن کی طرف آتے ہوئے اس نے خانسما سے استفسار کیا تو وہاں موجود ملازمین اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ سر، وہ ہمارا دل کر رہا ہے آج بہت کچھ کھانے کو، اس لیے یہ بنا رہے ہیں۔ ایک ملازمہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس نے گہری سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس نے پیشگی انہیں وارن کیا کہ اسے کھانے کے لیے نہ بلایا جائے تو ملازمین نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی اس کی حسیات جانے کیوں الرٹ ہونے لگیں۔ اسے اس لمحے پیلس میں پھولوں کی مہک محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر ملازمین کا سوچ کے اس نے سر جھٹک کے دروازہ کھولا تو دروازہ کھلتے ہی خوشبو کے دل پذیر ریلے نے اس کا استقبال کیا۔ غیر مانوس سی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے وہ چوکنے سے انداز میں کمرے میں پھیلی مدھم سی روشنی میں آگے بڑھا تو قدم گویا زمین میں جکڑ لیے گئے تھے۔ کمرے میں موجود سینٹرل ٹیبل پہ جھکی وہ لائٹ گرے کلر کے سلیو لیس فل بلاؤز کے ساتھ ڈارک بلو کلر کی ساڑی باندھے، کھلے بالوں کو بائیں کندھے پہ گرائے، میچنگ سمپل سی جیولری اور میک اپ کے ساتھ سجی سرخ و سفید پھولوں کو گلدان میں سیٹ کر رہی تھی۔ پھولوں کو سجانے کے بعد اس نے ٹیبل پر پڑا لائٹر اٹھایا اور وہاں پڑے کینڈل سٹینڈ کو روشن کرنے لگی۔ کینڈلز کی روشنی اس کے خوبصورت چہرے پر پڑتی اس کے چہرے پہ بہت خوبصورت رنگ بکھیر رہی تھی۔ وہ ابھی چوتھی کینڈل جلا رہی تھی جب نگاہوں کی بے باک لپک کو محسوس کر کے اس نے سر اٹھایا تو اسے دیکھ کے اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ آپ؟ اس کے دیکھنے پہ بے خود کھڑے سلطان کو اس کی وہاں موجودگی کا جیسے یقین ہوا تھا۔ جی میں، جسے میرا شوہر سلطان کے روپ میں روشا نے، زوار خان کے روپ میں رول نمبر 404 اور مس خان میر علی کے روپ میں بی بی جی اور مارخور کے روپ میں اپنی زندگی کہتا ہے۔ اپنے نرم لہجے میں بہت خوبصورت جذبے سموئے وہ بے خودی سے کہتی اس کی جانب بڑھی جو تو گرے ہیل میں مقید اس کے نازک پیروں سے سلطان کی نظریں الجھنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتی اس نے رخ موڑا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تو وہ تڑپی۔ زوار، اس کی بے ساختہ اور غیر متوقع پکار پہ اس نے سلگتی نگاہوں سے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلے دیکھ کے روشانے کی سانسیں سینے میں الجھنے لگیں۔ آپ کا تعارف اگرچہ دل کو چھو جانے والا ہے، لیکن میرے ساتھ یہ گیمز مت کھیلیں مس خان۔ اس کے سراپے کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتا وہ سرد لہجے میں بولا تو روشانے کے سبز نگینوں میں پانی سا جھلملانے لگا۔ تم ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن میں مجبور تھی، مجھے میری ڈیوٹی سر انجام دینا تھی۔ وہ اس کو گولی مارنے والے جذباتی عمل کے متعلق گویا ہوئی تو اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو عجب طریقے سے اس سے معذرت خواہ ہو رہی تھی۔ تو اب اس ڈیوٹی کو چھوڑ کے یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟
سلطان کے روپ میں اسے تم کہنے والا اسے اس وقت تم نہ کہہ سکا، کیونکہ اب بیوی ہونے کی ڈیوٹی سر انجام دینا چاہتی ہوں۔ پرفسوں لہجے میں بولتی وہ اس کے نزدیک آئی تو اسے لگا وہ اس چال سے نکل نہیں سکے گا، تبھی فوراً اس کے توبہ شکن سراپے سے نگاہ چرائی۔ روشانی جائیں، ڈریس چینج کریں اپنا، مجھے ریسٹ کرنا ہے، وہ اس سے نگاہ چرائے ہوئے بولا تو وہ دانت پیستے ہوئے اسے دیکھنے لگی اور پھر بنا کچھ کہے آگے بڑھی اور اس کی گردن کے گرد بازو حائل کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں اپنی ڈیوٹی پہ ہوں، تم چاہو تو جا کے ریسٹ کر لو۔ اس نے گویا اسے چیلنج کیا کہ چاہو تو اس کی پیش رفت کو ریجیکٹ کر کے جا سکتے ہو تو بے شک چلے جاؤ۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم میری آنکھوں میں تمہیں نہ سمجھنے کا پچھتاوا نہیں دیکھنا چاہتے، تو تم میری آنکھوں کو اپنی قربت کے رنگوں سے سجا دو۔ اس کے گریبان پہ نظریں جمائے وہ گہرے لہجے میں بولتی اور اس کی ٹھوڑی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکا گئی، اور تب اس نے ہر شے کو بھلاتے ہوئے اسے اپنی مضبوط باہوں کو اس کے گرد کسا تو کب سے اپنے آنسوؤں کو روکتی وہ اس کی باہوں میں بلک اٹھی، کیونکہ بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اسے رابرٹ کی دردناک موت کا احساس بھی رلا رہا تھا، کیونکہ جیسا بھی تھا لیکن وہ اس کا باپ تھا۔ بے شک وہ اس کی موت چاہتی تھی لیکن وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ روشانے پلیز، ہم سب انسان ہیں، خطا کے پتلے، اور کہیں نہ کہیں ایسی سچویشن سے گزرتے ہیں جب امید کے سارے دیے بجھ جاتے ہیں، تب ہمیں کہیں نہ کہیں ایک روزن ملنے پہ بہت کچھ انچاہا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اندیکھا اشارہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے سسکتے وجود کو باہوں میں بھرے تسلی دیتے ہوئے بولا تو اس کی ہچکیاں بندھنے لگیں۔ مجھے ویسے آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ بیویوں کی طرح رونے دھونے والی ڈیوٹی سر انجام دینے کی بات کر رہی تھیں۔ اس کے بالوں پہ اپنے ہونٹ رکھتا وہ اچانک چھیڑنے والے انداز میں گویا ہوا تو وہ روتے ہوئے اچانک چیخ اٹھی۔ اس کے روتے چہرے پہ چھا جانے والا یہ تاثر اسے اس قدر دلکش لگ رہا تھا کہ وہ اس تاثر کو محسوس کرنے سے خود کو روک نہ سکا، اور اس کے چہرے پہ جھکتا وہ اسے بوکھلانے پہ مجبور کر گیا۔ زوار، وہ بے ساختہ بوکھلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی جب اس نے گرفت مضبوط کرتے اسے روکا۔ یہ احتجاج، یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس کے سراپے اور کمرے کی سجاوٹ کی طرف اشارہ کرتا وہ زمانی لہجے میں گویا ہوا تو وہ پلکیں جھپکا کے رہ گئی۔ یہ سب تو موویز میں دیکھا تھا، اس لیے ٹرائی مار لی۔ وہ اس کے سینے پہ بایاں ہاتھ جماتی گویا اعتراف کر گئی۔ موویز میں بس یہ سب ہی دیکھا تھا کیا؟ اس کے بے باکی سے استفسار کرنے پہ وہ سر تا پا رنگوں میں نہا گئی۔ تم کسی بھی روپ میں تمیزدار نہیں رہے کبھی بھی، وہ اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے بول رہی تھی جب وہ اس کی بات قطع کرتا برجستگی سے بولا، اس لیے اب شوہر کے روپ میں تو یہ توقع ہی مجھ سے رکھنا عبث ہے۔ بے شرمی سے کہتے ہوئے اس نے اس کا بازو تھام کے اسے ایک جھٹکے سے گھمایا تو روشانی کی نازک کمر اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ سلطان، اس کے لب بے ساختہ سرسرائے، کیونکہ یہ لمس، یہ شدت، یہ انداز اور دیوانگی فقط سلطان خان کا ہی خاصہ تھی، اور اس وقت اس کی گردن پہ بنے نشان کو چھوتے ہوئے اسے محسوس ہو رہی تھی۔ میں شکوے شکایتوں میں یہ پل خراب نہیں کرنا چاہتا۔ جو آپ نے کیا وہ آپ کی ڈیوٹی کا حصہ تھا، جو میں نے کیا وہ میری ڈیوٹی کا حصہ تھا، اور شاید آنے والے وقتوں میں ہمیں اس سے بھی زیادہ ٹف حالات جھیلنے پڑے، اس لیے یہ خوشنما لمحے ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اس کے نازک بازوؤں پہ اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اس کے کان کی لو پہ اپنے لب رکھتا سحر آمیز انداز میں بولتا اپنے سحر میں جکڑنے لگا۔ میں ہر طرح کے حالات میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، وہ خود سپردگی کے عالم میں کہتی ہوئی پلٹ کے اس کے
سینے میں چہرہ چھپا گئی تو اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا، اس کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتا، اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گیا۔ گزرتی رات وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنی شدتیں اس کے نازک وجود پہ لٹاتا ہوا، اس کے کانوں میں رس بھری سرگوشیاں انڈیلتا ہوا اسے معتبر کرتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی ضروری اور کس قدر قیمتی۔ کچھ عرصہ بعد وہ سب ایک دفعہ پھر سے ایجنسی کے سیکرٹ روم میں جمع ہوئے تھے، جہاں انہیں ایک دفعہ پھر سے ایک مشن کا آغاز کرنا تھا۔ مارخور، تم اپنی ٹیم تیار کر لو اور مجھے 2 گھنٹے تک مکمل اپنے پلان کے متعلق بریفنگ دو۔ اور ایجنٹ 11، آپ ایجنٹ 19 کی ٹیم میں ہوں گی۔ کرنل خان حسب معمول سب کو بریف کر رہے تھے جب وہ ان کی بات کاٹتا ہوا اچانک بول اٹھا، کیا مطلب یہ میری ٹیم میں نہیں ہوں گی؟ اس کے اس سوال پہ سب نے ایک ساتھ گردنیں گھما کے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا، جبکہ ایجنٹ 11 سر جھکائے اب اپنے شوہر کی بے عزتی کا انتظار کرنے لگی۔ اس بے مقصد سوال کی وجہ؟ کرنل خان کی بے لچک آواز گونجی، مانا کہ کسی زمانے میں آپ کو اپنی گرل فرینڈ کہا تھا میں نے، لیکن اب ساری زندگی تو اس تسلی پہ گزار کرنے سے رہا، اس لیے ایجنٹ 11 کو میری ٹیم میں بھیج دیا جائے تاکہ میں سکون سے اپنا کام کر سکوں۔ اس کی ڈٹائی اپنے عروج پہ تھی، جبکہ اس کی اس بے شرمی پہ کرنل خان نے دانت پیستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایجنٹ 11 کی موجودگی میں آپ کام نہیں بلکہ صرف ایک کام ہی مکمل کنسنٹریٹ کے ساتھ کر سکتے ہو، اور وہ ہے رومانس، مگر ہم ایسا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کے بے لچک سنجیدہ لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ جہاں وہ جز بز ہوا تھا، وہیں روشانی شرم سے ٹمٹماتا ہوا چہرہ جھکا گئی تھی، جبکہ آنکھوں کے سامنے ایک منظر پوری جزائیت کے ساتھ لہرایا۔ 2 سال قبل وہ دونوں ایک مشن پہ ایک ساتھ انڈیا گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہاں پکڑے گئے تھے۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھ ان کے 4 ساتھی بھی۔ انہیں انڈین فورس نے ایک تہہ خانے میں بند کر رکھا تھا، اور ان کی شناخت معلوم کرنے کے بعد وہ انہیں مارنے کی مکمل تیاری میں تھے۔ لیکن اپنے سر منڈلاتی موت سے بے نیاز وہ اپنے ساتھ بندھی ہوئی روشانی کو دیکھ رہا تھا، جو خاصی متفکر دکھ رہی تھی۔ روشانی، ڈونٹ وری، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح سے بے بس ہونے کے باوجود اس کی اس تسلی پہ روشانی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تو وہ فوراً بے چین ہوا۔ روشانی پلیز، وہ اپنی کرسی بندھے اور ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ گھسیٹتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا اور اس کے چہرے پہ جھکتا ہوا اس کے چہرے پہ بکھرے آنسوؤں کو چننے لگا، تو اس کے ساتھ ہی اس صورتحال میں اس کی حرکت پہ بال نوچ کے رہ گئے۔ یہاں موت سر پہ ناگن ڈانس کر رہی ہے اور یہ رومانس بگاڑ رہا ہے۔ وہ سب ایک ساتھ بڑبڑائے۔ اسی لمحے فورس کے 2 آدمی وہاں اور سب سے پہلے روشانی اور سلطان پہ نشانہ باندھا۔ وہ فوراً سے بیشتر بندھی ہوئی کرسی سمیت اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ آدمی گولی چلاتا، اس نے گردن عقب میں موجود روشانی کی طرف گھمائی اور گمبھیر لہجے میں بول اٹھا، آئی لو یو۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے اس طرح واضح الفاظ میں اس کے سامنے اظہار محبت کیا تھا، اور وہ بھی ان حالات میں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر سے آنسو جھلملائے تو وہ بے چین ہوتا واپس اس کی جانب مڑا، اور قریب تھا کہ دشمن کی گولی کا نشانہ بن جاتا، مگر خوش قسمتی سے بروقت ان کی بقیہ ٹیم کے آ جانے سے وہ سب وہاں سے زندہ بچ نکلے تھے۔ مگر اس سارے واقعے کے بعد کبھی بھی ان دونوں کو ایک ساتھ کسی مشن میں نہیں جانے دیا گیا تھا، کیونکہ ایکشن کے دوران کیا گیا ان کا رومانس ایجنسی میں مشہور ہو چکا تھا۔ آپ مجھے اپنے باپ نہیں بلکہ ظالم سمجھ لگتے ہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ ان کے سامنے بیٹھا جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہا تھا۔ فکر نہیں کرو، کچھ سالوں کے بعد یہ سب تم بھی سننے والے ہو۔ انہوں نے لاپرواہی سے
जवाब दिया। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक खिलखिलाता हुआ वजूद कमरे में दाखिल हुआ। दादा पुरजोश सी नन्ही आवाज़ में पुकारता शहीर ज़वार ख़ान भागते हुए अपने दादा की आगोश में समा गया। इसके पीछे मुस्कुराती हुई रुशाने कमरे में दाखिल हुई तो सुल्तान ने लपक के उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में जकड़ते हुए उसे अपने पहलू में बिठाया तो ससुर के सामने बेशर्मी के इस अजीम मुजाहिरे पे वो जुज़-बुज़ हो गई। डैड देख रहे हैं और शहीर भी यही है। इसने उसे एहसास दिलाने की कोशिश की। मिशन के दौरान आपसे रोमांस नहीं कर सकता, डैड के सामने नहीं कर सकता, कमरे में शहीर होता है वहाँ भी नहीं कर सकता। इससे बेहतर था कि आपको कुछ पता ना चलता, तब मैं सुल्तान, ज़वार, मीर सब के रूप में आपसे रोमांस तो कर लेता था ना। इसकी तरफ झुकते हुए वो शाकी लहजे में बोला तो इसके आखिरी जुमलों पे रोशानी का चेहरा लाल होने लगा, जबकि बेटे को ढिठाई से बहू के साथ मसरूफ़ देख के कर्नल खान अपने पोते को लिए स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए थे। क्या ख्याल है वहीं से शुरू ना कर लें जहां आप सुल्तान की कुर्बत से खौफज़दा रहती थीं? मायने खेजी से कहते हुए इसने उसकी गर्दन के साथ लिपटा दुपट्टा सिरकाया तो इसका दिल ज़ोरों से धड़क उठा। मैं अब भी सुल्तान की जुनून खेसियों से घबरा जाती हूँ, इसने कपकपाते लहजे में एतराफ़ किया, क्योंकि वो अब इसकी गर्दन पे झुका इसकी सांसों की रफ्तार मुंतशिर कर रहा था, जबकि उसकी मूँछों और बियर्ड की चुभन पे वो सिमटती हुई इसकी शर्ट दोनों मुट्ठियों में दबोच चुकी थी। आप फ़कत सुल्तान की जुनून खेसियों से घबरा जाती हैं, जबकि आपको तो ज़िंदगी भर सुल्तान ज़वार ख़ान के मुँह ज़ोर जज्बों की तुग़यानी को बर्दाश्त करना है। भारी लहजे में कहते हुए वो इसके होंठों का लाल रंग चुराने लगा तो वो इसकी शर्ट पे गिरफ्त मजबूत कर गई। ज़वार प्लीज़, हम डैड के रूम में हैं। जब सांसों को आज़ादी मिली तो वो गहरी सांसें भरती इसके सीने पे सर टिका गई। अपने रूम में चलें। इसकी भारी आवाज़ जज्बों की शिद्दत से बोझल हो रही थी, लेकिन इससे कबल के वो कोई जवाब देती शहीर की ज़ोरदार आवाज़ आई जो दद्दा से दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। तुम दोनों चाहे ज़िंदगी के सभी मिशन एक साथ कर लो, लेकिन ऐसे बहुत से बैरियर तुम लोगों के रोमांस में ब्रेक ज़रूर डालेंगे। स्टडी रूम से निकलते कर्नल खान ने मचलते हुए शहीर को इनकी तरफ बढ़ाते हुए शरारत से कहा तो वो दोनों मुस्कुराते हुए इसे थाम गए। ऐसे बैरियर्स तो दिलो जान से कबूल हैं, क्योंकि इन्हें बहलाना मेरे लिए आसान है। शहीर को बाएं कंधे से लगा के वो रुशाने के चेहरे पे झुकता इसके रुखसार को छूते हुए अपनी बात का अमली सबूत दे गया, लेकिन डैड के सामने इसकी इस बेबाक हरकत पे रुशाने ढंग से उसे घूर भी ना सकी, जबकि उसकी हालत देख के वो दोनों मुस्कुराए बिना ना रह सके और इनकी मुस्कुराहटों में शहीर की चहकार ने खूबसूरत रंग बिखेर दिए थे। जो लोग वतन की इज़्ज़त के लिए घर से निकल पड़ते हैं, उन्हें बहुत सी आजमाइशों के बाद अल्लाह पाक इसका अजर देते हुए ऐसी बहुत सी मुस्कुराहटों से नवाजा करता था, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के घरों की खुशियों के लिए अपने घरों की खुशियों और खुश रंग लम्हों को त्याग देते हैं, लेकिन इसके बदले में अल्लाह उन्हें कभी न कभी ज़िंदगी के किसी मुकाम पे उन पर आजमाइशों के लम्हों के साथ साथ खुशियों और सुकून ज़रूर फराहम किया करता था, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन नवाजने वाला है। और यही चीज़ सोचते हुए एक दफ़ा फिर से एजेंट मार्खोर और एजेंट 11 अपने 2 साला बेटे को उसके दादा के पास छोड़ के अपने मिशन की जानिब चल पड़े थे। ख़त्म शुद। जी जनाब, तो आज इस खूबसूरत से नावल वो इश्क सराफ़सा का इख्तिताम हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी एंडिंग पसंद आई होगी। एक रोमांटिक सा सबक आमोज़ नावल था ये, जो कि अब अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमने देखा कि किस तरह एरिक और रॉबर्ट जैसे बंदे जो मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन हैं, लेकिन
ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ایجنٹس، ہماری پاک فورس ہمہ وقت تیار رہتی ہے اور اپنی زندگیوں، اپنی عزتوں کو داؤ پر لگاتے ہوئے ان دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ سلطان خان اپنی روشانی کا دیوانہ، اس کے لیے ہر روپ میں ایک ابر، ایک سایہ، ایک تحفظ فراہم کرنے والا شوہر، کبھی میر علی بن کر اس کی حفاظت کرتا رہا، کبھی اس کا پروفیسر زوار خان بن کر، اور کبھی مارخور کے روپ میں۔ تو محبت کی یہ لازوال داستان یہاں اپنے اختتام کو پہنچی اور بہت ہی خوبصورت اینڈنگ کی ہے اس ناول کی حوریہ ملک نے۔ تو تھینک یو سو مچ حوریہ ملک کہ آپ نے یہ خوبصورت سا ناول ہمارے چینل کے لیے لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تمام ریڈرز کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس ناول میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے اپنے کامنٹ سے، اپنی رائے سے ہمیں نوازا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں کہ یہ ناول بہت زیادہ جو ہے تاخیر کا شکار ہوا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے صبر کا دامن تھام کے رکھا اور اس کو مکمل پڑھنے میں ہمارا ساتھ دیا، اور فائنلی آج یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچ ہی گیا۔ ناول کی اینڈنگ بہت اچھی تھی، لیکن ایک ناول ختم ہونے پہ سیڈ بھی ہوتا ہے انسان، تو تھوڑا سیڈ میں بھی ہوں، آپ لوگ بھی ہوں گے، لیکن بے فکر رہیے، بہت جلد ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایسے ہی بہت سے مزے کے رومانٹک ناولز۔ تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، آپ سے ملاقات ہوگی اب کسی نئے ناول کے ساتھ، لیکن سیم چینل پر۔ تو اب مجھے اور کسوہ عالم کو دیجیے گا اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔